زینب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا زینب کو؟ بس سر میں کچھ درد ہو رہا ہے۔ تو تم شارٹ لیو لے کر گھر چلی جاتی؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں میں۔ اگر دوبارہ طبیعت خراب ہوئی تو میں اسے گھر بھجوا دوں گی، رمشا نے کہا، اور سامیہ کے ساتھ ہی وہ زینب سے مخاطب ہوئی۔ اب بس اپنی شکل ٹھیک کر لو۔ گراؤنڈ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ بھی خیال نہیں کہ پورا کالج یہاں پھر رہا ہے۔ وہ دونوں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کلاس لے کر آئی تھی اور رمشا نے زہرا کا ذکر چھیڑا تو زینب اس سے بات کرتے کرتے ہمیشہ کی طرح رونے لگی۔ گراؤنڈ میں موجود ان کی کلاس فیلو بہت سی لڑکیوں نے زینب کو روتے اور رمشا کو اسے چپ کراتے دیکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس لڑکیوں کا جھمکٹا لگ گیا تھا۔ صرف زینب ہی نہیں، رمشا کو بھی بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے ہر ایک کو زینب کی طبیعت کی خرابی کا بتا کر جان چھڑائی تھی، لیکن اب بھی ان کی جس کلاس فیلو کو زینب کو رونے کا پتہ چلتا وہ ان کے پاس چلی آ رہی تھی۔ کیا فائدہ ہوا یہاں بیٹھ کر رونے کا؟ رمشا اب اس پر بگڑ رہی تھی۔ بعد میں کرتی ہو، پہلے رونا شروع کر دیتی ہو۔ زینب کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آنے لگے۔ خدا کے لیے زینب کچھ خیال کرو، رمشا نے اس بار بے بسی سے کہا۔ کوئی فائدہ ہوتا ہے تمہیں رونے کا؟ ہر بار تمہارا بہنوئی یہی سب کچھ کرتا ہے اور تم اس کے پیچھے روتی پھرتی ہو، پھر وہ لے جاتا ہے تمہاری بہن کو اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب بھی لے جائے گا؟ نہیں، اس بار نہیں لے جائیں گے۔ اس بار صورتحال بہت خراب ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ پھپھو نے رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے نعیم بھائی کے لیے، زینب نے بے حد متفکر لہجے میں کہا۔ ایمانداری سے کہہ رہی ہوں، دفع کرو اس طرح کے بہنوئی کو۔ اگر یہ پھندا تمہاری بہن کے گلے سے نکل رہا ہے تو نکل جانے دو، رمشا نے بے حد اطمینان سے کہا۔ ایک پھندا گردن سے نکل جائے گا تو 100 دوسرے پھندے پڑ جائیں گے۔ زہرا آپا 3 بیٹیوں کو کس طرح اکیلے پالیں گی؟ زینب نے بے حد رنجیدگی سے کہا۔ اکیلی کیوں، تم لوگ بھی اس کی دوسری شادی کر دینا، رمشا نے اسی انداز میں کہا۔ 3 بیٹیوں کے ساتھ کون کرے گا ان سے شادی؟ کیوں؟ بیٹیوں کو ان کے باپ کے پاس بھجوانا وہ زہرا آپا کی ذمہ داری نہیں ہے؟ باپ رکھے انہیں اپنے پاس۔ رمشا اب بے حد سنجیدہ تھی۔ وہ بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں رمشا، کہ نعیم بھائی انہیں خوشی خوشی پاس رکھ لیں گے۔ سارا مسئلہ انہی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے، زینب نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ تو آخر یہ مسئلہ حل ہوگا کس طرح؟ اس بار رمشا بھی کچھ فکر مند ہوئی۔ نعیم بھائی موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں، ابو کہاں سے دیں گے؟ اسی لیے تو رونا آ رہا ہے مجھے۔ زینب کی آواز ایک بار پھر بھرا گئی۔ زینی، ایک بات میری کان کھول کر سن لو۔ زندگی میں آنسو بہانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا نا تو ساری دنیا سب کچھ چھوڑ کر تمہاری طرح بیٹھ کر روتی رہتی۔ آنسو دنیا کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ میں بے حد کمزور ہوں۔ آئی نیڈ ہیلپ، میری مدد کرو، اور کوئی آنسو دیکھ کر مدد کے لیے نہیں آتا، سمجھی؟ رمشا نے اس بار بے حد سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ پتہ ہے مجھے، زینب نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ میرے پاس کچھ رقم پڑی ہے، تم قرض کے طور پر لے لو، اور زینب نے بے اختیار رمشا کی بات کاٹی۔ نہیں، میں تم سے کیوں قرض لوں؟ میری بہن تمہاری ذمہ داری تو نہیں، اور پھر ہم لوگ اتنا بڑا قرض اتار بھی نہیں سکتے۔ لیکن رمشا نے کچھ کہنا چاہا، زینب نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں رمشا، مجھے قرض لینا پسند نہیں، میں نہیں لوں گی، اور لے بھی لوں تو ابو تو اسی وقت تمہارے گھر واپس دے جائیں گے، مجھ سے ناراض بھی ہوں گے، زینب نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ رمشا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے زینب سے کہا۔ ایک کام اور ہو سکتا ہے۔ کیا؟ تم فرحان بھائی سے ملی ہو نا؟ کون فرحان بھائی؟ زینب نے الجھ کر کہا۔ پچھلی بار جب تم میرے گھر آئی تھی تو جاتے جاتے وہاں اپنے ایک کزن سے ملوایا تھا میں نے، خیر تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ فرحان بھائی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہے ہیں۔ اس دن تمہیں دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ماڈلنگ میں انٹرسٹڈ ہو؟ ان کے پاس ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی کمپین ہے، آج کل انہیں ایک نیا چہرہ چاہیے، اور اس سب سے میرا کیا تعلق ہے؟ زینب نے بے حد خشک لہجے میں رمشا کی بات کاٹی۔ تعلق بن سکتا ہے، فرحان بھائی 1 لاکھ میں سائن کریں گے اس ماڈل کو، اور زینی 1 لاکھ سے تمہارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ زینب بے حد غصے کے عالم میں سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رمشا بوکھلا گئی۔ زینی، مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی، تم مجھے اس طرح کا سمجھتی ہو؟ زینی، آج کل ماڈلنگ بہت اچھی فیملیز کی لڑکیاں بھی کرتی ہیں، بہت عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں۔ ہم اس طرح کے عزت دار نہیں ہیں۔ میرا باپ مسجد میں امامت کرواتا ہے، اور تم جانتی ہو میں 4 پیسوں کے لیے اپنا چہرہ اور اپنی ادائیں بیچوں؟ زینب نے بے حد غصے اور صدمے سے کہا۔ اسے وہاں کھڑے جمیلہ کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ نہیں تھی، رمشا تھی، اور رمشا کی بات نے اسے جمیلہ کی باتوں سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ 1 لاکھ 4 پیسے نہیں ہوتے زینی۔
1 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب بھی ہوں تب بھی زینب ضیا اپنے آپ کو لوگوں کی تفریح کے لیے تماشا نہیں بنائے گی۔ زینب نے بے حد تند و ترش لہجے میں رمشا کی بات ایک بار پھر کاٹی۔ تم مجھے غلط سمجھو، یہ صرف ایک آفر تھی۔ تم مجھے غلط مت سمجھو، یہ صرف ایک آفر تھی، رمشا نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اور ایسی آفرز دوست لے کر نہیں آتے۔ زینب نے مزید کچھ کہے بغیر اپنا بیگ اٹھایا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی آئی۔ میری بات سنو زینی، دیکھو مجھے غلط نہ سمجھو زینی پلیز۔ رمشا نے اسے روکنے کی بے حد کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہی تھی۔ اس نے زینب کو اتنے سال کی دوستی میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ زینب کو واقعی زندگی میں کبھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا۔ غصے سے زیادہ یہ دکھ اور صدمہ تھا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اور اس کے گھرانے کو جاننے کے باوجود رمشا اسے اس طرح کی پیشکش کرے گی۔ جتنی حد تک اسے پچھلے ان چند ہفتوں میں نعیم اور فہمیدہ کے زہرا کے ساتھ سلوک اور جمیلہ کے بازار والے واقعے سے محسوس ہوئی تھی، ویسی ہی حد تک اسے رمشا کی بات سے محسوس ہوئی تھی۔ کالج سے نکلتے یہ غصہ ایک بار پھر آنسوؤں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اسے سڑک پر چلنے کا احساس نہ ہوتا تو وہ شاید ہچکیوں کے ساتھ روتی، لیکن سڑک پر چلتے ہوئے وہ بار بار اپنی آنکھوں کو خشک کرتی رہی۔ بس اسٹاپ پر کھڑے بس کے آنے سے پہلے ہی کسی بھکاری عورت نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ زینب کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا اور وہ اسے بھیک نہ دیتی، مگر آج اس کے پاس صرف 5 روپے کا ایک ہی نوٹ تھا اور وہ جتنی اپ سیٹ تھی جلدی سے جلدی گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آج پیسے نہیں ہیں، بس یہ 5 روپے ہیں بس کا کرایہ۔ اس نے مٹھی میں بھنچے نوٹ کو اس عورت کو دکھاتے ہوئے قدرے بے چارگی سے کہا۔ اللہ تیرا مقدر کھولے، تیرے ساتھی کو لمبی حیاتی دے، تجھے راج کروائے۔ زینب نے چونک کر اس عورت کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی تیرے ساتھی کو لمبی گاڑی اور بنگلہ دے۔ زینب قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا نوٹ اس عورت کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ شیراز کو دعائیں دے رہی تھی اور زینب کے لیے اب اسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ کرایہ اس عورت کے ہاتھ میں تھما دینے کے بعد اس دن وہ پیدل سٹاپ سے گھر آئی۔ بس پر وہ فاصلہ 15 منٹ میں طے ہوتا تھا، آج وہ 45 منٹ میں گھر آئی تھی، اور 45 منٹ کے اس سفر میں اس نے زندگی میں پہلی بار سڑک پر بھاگتی ان بڑی گاڑیوں اور راستے میں اکا دکا آنے والے ان بڑے بنگلوں کو دیکھا جنہیں اس سے پہلے اس نے کبھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ سرکاری بنگلے تھے، وہ جانتی تھی 10-15 سالوں میں شیراز کے کسی بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد ایسی ہی کسی بنگلے میں وہ بھی ہوگی۔ سبز رنگ کی نمبر پلیٹ والی ایسی ہی کوئی سرکاری گاڑی اس کی اور شیراز کے زیر استعمال ہوگی۔ 10-15 سال، شاید 20 سال، اس نے ٹھیک اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اسے ایسی گاڑی اور ایسا بنگلہ حاصل کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ آج گاڑی اور بنگلے کے بغیر شیراز کے ساتھ کی خوشی میں جتنی سرشار ہوتی، کل بھی اتنی ہی سرشار ہوتی۔ اس نے کچھ گھنٹہ پہلے رمشا کے کہے ہوئے جملوں کو ذہن میں ایک بار پھر دہرایا۔ ایک بار پھر اسے تکلیف ہوئی۔ اس نے ایسا سوچا بھی کیوں تھا کہ زینب پیسے کے لیے اتنا گر سکتی ہے۔ اسے چند ہفتے پہلے جمیلہ کی باتیں یاد آئیں، اس کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ روپیہ اور رعایتیں حاصل کرنے کے لیے زندگی میں عورت کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اس نے جیسے دہل کر سوچا تھا۔ اور اس کے علاوہ روپیہ حاصل کرنے کا دوسرا راستہ کون سا ہے؟ کوئی مرد جو باپ بھائی یا شوہر کے رشتے سے عورت پر اپنا روپیہ خرچ کرتا۔ سکون اور اطمینان کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی۔ اس کے پاس پہلے دونوں رشتے تھے، باپ اور بھائی۔ باپ سے ہی پر اس پر پیسہ خرچ کرتا تھا، بھائی کم عمر تھا، بڑا ہو کر کمانے لگتا تو وہ بھی اس کی ذمہ داری اٹھاتا، اور شیراز کی صورت میں بھی وہ اسے ملنے والا تھا۔ اسے پیسہ حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور بہت پیسہ نہ صحیح کم بھی ٹھیک تھا، زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کرنا کیا ہے بہت سارے روپے پیسے کا؟ وہ مطمئن ہو گئی۔ اپنی گلی سے آج کل وہ بڑے اطمینان سے گزرتی تھی، وہاں وہ لڑکا اب نہیں ہوتا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا زینب نے مستقل طور پر باہر نکلنا بند کر دیا ہے۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، صحن میں سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے داخل ہوئی۔ اندر صحن میں نسیم نزہت کے ساتھ بے حد خوشی اور جوش کے عالم میں باتیں کرتی نظر آئی۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ لیے صحن کے تخت پر بیٹھی تھی، ان کے ارد گرد نفیسہ، ربیہ اور زہرا بھی کھڑی تھیں۔ اس نے سب کے ہنستے ہوئے چہروں کو حیرانی کے عالم میں دیکھا۔ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ شاید زہرا اور نعیم بھائی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہونے کی آواز سنتے ہی سب نے پلٹ کر اسے دیکھا، اور پھر جیسے نسیم مٹھائی کا ڈبہ لیے اڑتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور اسے لپٹا لیا۔ کیا ہوا خالہ؟ زینی نے نسیم کے گلے سے لگے اس کے عقب میں سب لوگوں کو ہنستے چہروں کو دیکھا۔ میری دھی آ گئی، میں تو انتظار کر رہی تھی۔ ارے شیراز پاس ہو گیا، میں نے کہا میں سب سے پہلے زینی کا منہ میٹھا کرواؤں گی۔ نسیم نے بڑے جوش کے عالم میں ڈبہ کھولتے ہوئے اسے بتایا۔ زینب کا دل جیسے خوشی سے اچھلا۔
رزلٹ آ گیا ان کا؟ ہاں، پوزیشن آئی ہے۔ نسیم نے ہنستے ہوئے اس کے منہ پر برفی کا ایک ٹکڑا ڈالا۔ پہلی؟ زینب نے بے اختیار پوچھا۔ نہیں، دوسری، نسیم نے کہتے ہوئے ڈبہ پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف بڑھا دیا۔ اتنی شاندار کامیابی کی توقع کر رہے تھے آپ؟ رپورٹر نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کپ رکھا۔ جی ہاں، میں نے بہت محنت کی تھی اور میں تو پہلی پوزیشن کی توقع لیے ہوئے تھا، شیراز نے بے حد اطمینان کے ساتھ اس رپورٹر سے کہا جو اس سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ اس گھر کا بھی گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا جہاں وہ آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہر سال اسی طرح کے سیلف میڈ لوگوں کے انٹرویو لیا کرتا تھا، شاندار تعلیمی کامیابیاں حاصل کرنے والے، جو اس وقت بڑے جوش و خروش کے ساتھ اسے انٹرویو دیتے، بلند و بانگ دعوے کرتے اور اپنی فیلڈ میں آنے کے بعد اسے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے اس نے ایسے نوجوانوں کے دعووں، باتوں اور ارادوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا تھا۔ آخر آپ نے انکم ٹیکس کا شعبہ ہی کیوں چنا؟ اس نے شیراز سے سوال کیا اور اس کے منہ کھولنے سے پہلے دل ہی دل میں اس جواب کو دہرایا جو شیراز کبھی اپنے منہ سے نہ کہتا۔ پیسہ بنانے کے لیے؟ ہمارے ملک میں ٹیکسیشن کے نظام میں بہت زیادہ بہتری اور تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور میں اس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا تھا جہاں ہر روز میرے لیے نیا چیلنج ہو اور جہاں پر کام کرنے میں یہ اطمینان محسوس کروں کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہا ہوں۔ شیراز نے بے حد سنجیدگی کے ساتھ جیسے کچھ رٹے رٹائے جملے ادا کیے۔ رپورٹر نے اسی سنجیدگی کے ساتھ شارٹ ہینڈ میں جیسے ان جملوں کو ڈی کوڈ کیا۔ ہمارے ملک میں ٹیکسیشن کے نظام میں سب سے زیادہ سکم اور خامیاں ہیں اور میں ان خامیوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا تھا جہاں میں ماہانہ کے بجائے روزانہ کسی فائل کے ذریعے پیسہ بنا سکوں اور جہاں کام کر کے مجھے یہ اطمینان محسوس ہو کہ میں اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر کے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال بنا سکتا ہوں۔ رپورٹر کو اپنی اس ڈی کوڈنگ پر جیسے خود ہنسی آئی۔ شیراز اسے مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرایا۔ رپورٹر نے انٹرویو کے اختتام پر اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر شیراز کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے شیراز صاحب، امید ہے بندے کو یاد رکھیں گے۔ اب آپ افسر بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے بندہ کبھی کسی خدمت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو۔ جی جی بالکل، مجھے خوشی ہوگی آپ کا کوئی کام کر کے، شیراز نے بے اختیار کارڈ پکڑ کر کہا۔ آپ دیکھیے گا کتنی نمایاں جگہ پر آپ کا انٹرویو اور تصویر لگاتا ہوں۔ پہلی پوزیشن والے نے گھاس ہی نہیں ڈالی ہمیں۔ یہ امیر لوگوں کی اولادیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، آپ بھی دیکھیے گا۔ ہمارے ادارے کے انگلش اور اردو دونوں اخباروں میں آپ کو ہی زیادہ کوریج ملے گی۔ اس کو بس اتنی ہی کوریج ملے گی جتنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی پریس ریلیز کے ذریعے ملی ہے۔ رپورٹر اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اب پہلی پوزیشن پر آنے والے امیدواروں کے لتے لیتے ہوئے جو سپریم کورٹ کے کسی جج کا بیٹا تھا اور جس نے اس رپورٹر کی انٹرویو لینے کی درخواست رد کر دی تھی۔ شیراز اس رپورٹر کو دروازے تک چھوڑنے گیا اور واپس اپنے کمرے میں آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا وزٹنگ کارڈ کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ شیراز اکبر کے لیے نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ پاکستان کی کروڑوں کی آبادی میں سے ان منتخب شدہ 170 لوگوں میں شامل ہونے والا تھا جنہیں حکومت پاکستان نے اس سال عوام کی خدمت کے لیے طاقت کے استعمال کا اختیار سونپا تھا اور اسی عوام سے تعلق رکھنے والے شیراز اکبر نے اس طاقت کے لیے 26 سال انتظار کیا تھا۔ السلام علیکم نعیم بھائی، سلمان کے قدرے ہڑبڑاہٹ میں کیے ہوئے سلام کی آواز صحن میں بیٹھے سب لوگوں نے سنی اور کچھ چونک کر صحن کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہونے والے نعیم کو دیکھا جو سلمان کے سلام کا جواب دیے بغیر بے حد رعونت امیز تاثرات کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ ضیاء صحن کے تخت پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ چونکے اور پھر بڑے جوش کے عالم میں اٹھ کر نعیم کی طرف گئے۔ صحن میں کھیلتی ماہا اور مائرہ بھی شور مچاتی باپ کی طرف لپکی تھیں۔ ارے نعیم بیٹا آؤ، سلمان کرسی لاؤ بھائی کے لیے، نفیسہ نے نعیم کے پاس جاتے ہوئے بے حد خوشی کے عالم میں سلمان سے کہا۔ اس نے برآمدے میں پڑی کرسی لا کر صحن میں تخت کے پاس رکھ دی۔ باورچی خانے میں کام کرتی زینب اور ربیہ کو بھی نعیم کی آمد کا پتہ چل گیا تھا اور وہ قدرے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باہر سے آتی آوازیں سننے لگیں۔ نعیم نے بے حد سرد مہری کے ساتھ ضیاء سے مصافحہ کیا، نفیسہ سے سر پر پیار وصول کیا اور پھر ماہا اور مائرہ کی انگلی تھامے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب تک زہرا بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ اس نے کئی ہفتوں کے بعد شوہر کی شکل دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے ماہا اور مائرہ سے باتیں کرنے لگے۔ السلام علیکم نعیم بھائی، زینب نے باہر آ کر بڑی خوشی اور طمانینت کے عالم میں اس سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ نعیم نے پورے گھر میں صرف اس کے سلام کا جواب دیا تھا مگر اسی سرد مہری کے ساتھ۔ نعیم کے لیے کھانا لاؤ، بلکہ سلمان تم ایسا کرو بازار سے کباب لے آؤ اور
ضیاء کو اچانک خیال آیا کہ وہ سبزی کھا رہے تھے اور نعیم اپنے گھر میں روز سبزی دال کھانے کے باوجود سسرال میں سبزی پیش کرنے پر پھر زہرا کی زندگی اجیرن کر دیتا۔ اسی لیے انہوں نے جیب سے پیسے نکال کر کہا، مگر نعیم نے اس سے پہلے ہی بے حد درستی کے عالم میں ضیاء کی بات کاٹ دی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے بیوی بچوں کو لینے آیا ہوں، زیادہ دیر بیٹھوں گا نہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہاری بیوی اور بچے ہیں، جب چاہے لے جاؤ۔ جاؤ زہرا، تم سامان باندھو۔ نفیسہ کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا تھا اور انہوں نے فوراً ہی زہرا سے کہا، واقعی اس بار کوئی معجزہ ہی ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح بیوی اور بچیوں کا مطالبہ پورے ہوئے بغیر لینے آ پہنچا تھا، ورنہ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ مختلف لوگوں کے ذریعے فہمیدہ اور اسے سمجھانے اور منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کھانا تو کھانا ہی ہوگا، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، ضیاء نے اصرار کہا۔ میں نے کہا نا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، نعیم نے اس بار پہلے سے بھی زیادہ درستی کے ساتھ ضیاء سے کہا۔ باپ کے پاس کھڑی زینب کو لگا جیسے وہ اس کے باپ کو جھڑک رہا ہو۔ چند لمحوں کے لیے صحن میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ زینب نے باپ کے چہرے کو دیکھا، وہ سرخ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ غصہ نہیں تھا، شرم تھی، اپنے ہی صحن میں اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے اپنے داماد سے جھڑکیاں کھانا۔ نعیم ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسی رعونت سے کرسی پر بیٹھا اپنی بیٹیوں کی طرف متوجہ تھا اور وہ غلاموں کے انداز میں اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ تبھی ماہا سے بات کرتے کرتے نعیم کو ہلکی سی کھانسی اٹھی۔ ربیہ پانی لاؤ، کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نفیسہ نے گھبرا کر ربیہ کو آواز دی، ساتھ ہی نعیم سے پوچھا۔ اس نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑا سا کھانس کر خاموش ہو گیا۔ آپا کیسی ہیں؟ ضیاء نے جیسے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے پوچھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو میری ماں کا، بے حد ٹکڑا توڑ جواب ملا۔ ضیاء ایک بار پھر سے چپ ہو گئے۔ تبھی ربیہ پانی کا گلاس لے کر سلام کرتی ہوئی نعیم کے پاس آئی اور پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا نا نہیں پیوں گا، دوسروں کے گھر کا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے، نعیم نے اسی انداز میں کہا۔ ربیہ خجل سے انداز میں گلاس ہاتھ میں لیے باپ کو دیکھنے لگی۔ بیٹا یہ گھر بھی تمہارا اپنا ہی ہے، اپنا گھر ہی صرف اپنا ہوتا ہے، میں تو صرف شیراز کے کہنے پر زہرا اور بچیوں کو لے کر جا رہا ہوں، ورنہ میں تو اس گھر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کروں۔ جاؤ دیکھ آؤ، تمہاری ماں نے سامان باندھا ہے، یہیں رہنا چاہ رہی ہے وہ؟ نعیم نے زبان سے کوڑے برساتے ہوئے پہلے ضیاء کو جواب دیا، پھر مائرہ سے کہا، بیٹا میں خود دے کر آتی ہوں۔ نفیسہ بے حد گھبرا کر تیزی سے اندر چلی گئیں۔ تمہاری بڑی مہربانی بیٹا کہ تم زہرا کو لینے آ گئے، اور ضیاء نے بڑے ممنون انداز میں نعیم سے کہنا شروع کیا اور نعیم نے اسی تلخی اور ترشی سے ان کی بات کاٹ دی۔ ہاں مہربانیوں کا تو ٹھیکہ لے رکھا ہے میرے خاندان نے۔ بیٹا میں تمہارا سسر ہی نہیں ماموں بھی ہوں، ضیاء نے جیسے اسے رشتہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ ماموں سمجھ رہا ہوں، تبھی بیٹی بس رہی ہے میرے گھر، سسر سمجھا ہوتا تو کب کا فارغ کر چکا ہوتا آپ کی بیٹی کو۔ وہاں اپنے صحن میں نعیم کے سامنے کھڑے ہو کر نعیم کو سنتے ہوئے زینب کو پہلی بار اس ذلت کا صحیح معنوں میں احساس ہوا جو اس کا باپ نعیم کے گھر جا کر اٹھاتا ہوگا۔ اس وقت اسے صرف اپنے ماں باپ کے کینچوے نہیں لگے تھے، بلکہ سلمان، ربیہ، زہرا اور اپنا آپ بھی کیڑے مکوڑوں جیسا ہی لگا تھا۔ 5 منٹ بعد زہرا اپنا سامان سمیٹے بے حد بوکھلائی ہڑبڑائی ہوئی انہی بکھرے بالوں اور ملگجے کپڑوں میں حفظہ کو گود میں اٹھائے صحن میں آ گئی تھی۔ نعیم اسی رعونت اور تکبر آمیز انداز میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور زہرا کا ہاتھ پکڑے پیچھے دیکھے بغیر نکل گیا۔ اس نے زہرا کا سامان یا حفصہ کو پکڑنے میں اس کی مدد بھی نہیں کی تھی۔ مائرہ کا ہاتھ پکڑے پیچھے دیکھے بغیر نکل گیا۔ جاؤ بیٹا بہن کو رکشے تک چھوڑ آؤ، ضیاء نے سلمان سے کہا۔ سلمان نے زہرا کا سامان اٹھا لیا اور وہ اس کے ساتھ صحن کا دروازہ کراس کر گئی۔ زینب اسی طرح صحن کے وسط میں کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی جسے اب ضیاء بند کر رہے تھے۔ کیا ہوا زینی؟ ضیاء نے دروازہ بند کر کے صحن کے وسط میں کھڑی گمسم زینب سے کہا۔ کچھ نہیں، وہ چونک گئی۔ صحن میں اب صرف وہ اور نفیسہ تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نعیم کے دل میں نیکی ڈال دی۔ نفیسہ نعیم کے اس رویے کے باوجود زہرا کو لے کر جانے پر اس کی شکر گزار تھی۔ ضیاء کچھ کہنے کے بجائے تخت پر بیٹھ کر وہ ٹھنڈا سالن چپاتی کے ساتھ کھانے لگے جس کا گھی تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں اسے گرم کر دیتی ہوں، زینی نے آگے بڑھ کر برتن اٹھانے کی کوشش کی۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ ضیاء نے بے حد غائب دماغی کے عالم میں چونک کر ٹھنڈے سالن کو دیکھا۔ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں زینی، بس چند لقمے ہی تو رہ گئے ہیں، جاؤ بیٹا تم اپنا کام کرو۔ ضیاء نے ہاتھ سے اسے نرمی سے ٹوک دیا۔ میں بھی سوچ رہی تھی یہ کیسے آ گئے لینے، ربیہ نے تلخی سے برتن دھوتے ہوئے کہا۔
زینب ابھی باورچی خانے میں داخل ہوئی ہی تھی۔ شیراز بھائی نے ہی سمجھایا ہوگا انہیں بھی اور پھپھو کو بھی، اور ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ افسر کی بات کیسے ٹالیں۔ افسر کے ساتھ تو بنا کر رکھنی چاہیے۔ زہرا آپا کو گھر رکھیں گے تو افسر کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے گی۔ بڑی خوش قسمت ہو تم زینی، روز شکرانے کے نفل پڑھا کرو۔ خاندان میں اتنی اچھی قسمت کسی بھی لڑکی کی نہیں ہے۔ تمہارے ہونے والے میاں کی افسری کی وجہ سے ہم لوگوں کی بھی عزت ہو جائے گی خاندان میں۔ تمہیں کیا ہوا؟ ربیہ کو یکدم احساس ہوا کہ زینی نے اس کی کسی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے گردن موڑ کر باورچی خانے کے ایک کونے میں چوکی پر گمسم بیٹھی زینب کو دیکھا۔ کچھ نہیں، اس نے بے حد مدھم آواز میں کہا۔ خوش نہیں ہو کہ آپا واپس چلی گئیں؟ آج کمرے میں ہم اپنے اپنے بستر میں آرام سے سوئیں گی۔ خوش؟ پتہ نہیں۔ زینی اپنا ناخن کاٹ رہی تھی، وہ بے حد الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پریشان کیوں ہو؟ ربیہ کو تشویش ہوئی۔ زینی کچھ دیر اسی طرح اپنے ناخن کاٹتی رہی، پھر اس نے کہا، انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے، غربت بہت بڑا عیب ہے۔ عیب ہے نہیں، ہم سب نے بنا دیا ہے، ربیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ جو بھی ہے، بہت ذلت ہے غربت، بہت زیادہ۔ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر کچھ بھی کہہ دے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پیسہ ہو تو اور کچھ نہیں، آپ کسی کے منہ پر مار بھی سکتے ہیں۔ لگتا ہے شیراز بھائی کے کسی لیکچر کا اثر ہو رہا ہے، ربیہ نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی دفعہ اسے ایسی باتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں آج نئی بھائی نے ابو کو کیسی باتیں کہیں؟ مجھے بہت دکھ ہوا، دکھ سے زیادہ غصہ آیا۔ شیراز نہ کہتے تو وہ زہرا آپا کو لینے ہی نہ آتے۔ بس یہ وقت رکھتے ہیں ابو زہرا آپا نئی بھائی کی نظروں میں۔ اب تمہیں پتہ چلا مجھے کیوں غصہ آتا ہے نئی بھائی اور فہمیدہ پھپھو پر، ربیہ نے سر جھٹک کر کہا۔ زینی نے اس بار اسے کچھ بھی نہیں کہا، وہ چپ چاپ ناخن کاٹتی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ربیہ اس سے مسلسل کچھ کہہ رہی تھی لیکن زینب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس کا ذہن بے حد الجھا ہوا تھا۔